بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خود چیک کریں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ میں آپ کو جادو کی 7 نشانیاں بتانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ علامات کسی میں ظاہر ہوں تو وہ جادو کے اثر میں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا نہیں، تو میں آپ کو جادو کی 7 نشانیاں بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ ان علامات کو دیکھتے ہیں تو آپ جادو کی زد میں ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کا علاج کرنا ہے، اور علاج کسی سے کروانا نہیں ہے بلکہ خود کرنا ہے۔ جادو کا علاج کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ جادو سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو حقیقت میں نہیں ہے، تاہم یہ سراسر غلط ہے۔ جادو کا ثبوت ہمیں قرآن پاک اور حدیث دونوں سے ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو سے متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا جادو ایک کہانی نہیں ہے، جادو بالکل حقیقی ہے۔ بہت سے لوگ نظر بد کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں میں، لہٰذا نظر بد اور جادو حقیقی ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا شخص جادو سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اب ہم جادو کی علامات جان لیتے ہیں کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ پہلے یہ جان لیں، اگر آپ اپنے اندر یہ نشانیاں پاتے ہیں، اگر آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں تو آپ جادو کی زد میں ہو سکتے ہیں۔ یہاں علماء نے چند نشانیاں بیان کی ہیں، کچھ علامات لکھی گئی ہیں، لہٰذا میں یہاں آپ کو وہ نشانیاں بیان کروں گی جو علماء لکھتے ہیں کہ جادو کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہر مریض میں یکساں نہیں ہوتی، تاہم یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں۔ جادو کی 7 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے شدید نفرت کا پیدا ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات اکثر شوہر گھر آ کر سب کے ساتھ نفرت سے پیش آتے ہیں۔ اچانک میاں بیوی کے تعلقات میں نفرت کا پیدا ہو جانا اور نفرت کا بڑھتے جانا۔ میاں بیوی کا بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ ہونا۔ والدین کا اپنی ہی اولاد کے لیے سخت اور ناروا رویہ اختیار کرنا، اور اسی طرح اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7 نشانیوں میں سے دوسری نشانی، ضروری سامان دستیاب ہونے کے باوجود بھی کام میں بار بار رکاوٹیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ سامان دستیاب ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کام میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ آپ ایک نیا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کرنے والے ہیں اور رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7 علامات میں سے تیسری نشانی، غیر معمولی وہم یا شبہات، خاص طور پر قریبی تعلقات کے حوالے سے، یعنی تمام قریبی رشتوں کا مشکوک ہونا اور شوہر اور بیوی کے درمیان زیادہ گہرے تعلقات کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ میاں بیوی پہلے ٹھیک تھے، لیکن اب شوہر بیوی پر غیر معقول شک کرنے لگا ہے، البتہ بیوی پاکیزہ ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کو شوہر پر شک ہو جاتا ہے اور یہ کشیدگی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے پیدا ہونے والا یہ غیر معقول وہم یا شبہ جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی یہ ہے کہ شدید غم یا افسردگی جس کی کوئی معقول دنیاوی وجہ بھی نہ ہو، پھر بھی اداسی کا ہونا، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ ڈپریشن کی حالت میں ہیں، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ نے حسرت کی ایسی کیفیت برقرار کر رکھی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی گہرے دکھ میں مبتلا ہیں۔ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ بے چینی میں مبتلا ہیں بغیر کسی مناسب وجہ کے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7 نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، بار بار ڈراؤنے خواب دیکھنا یا سانپ بچھو وغیرہ کو دیکھنا۔ آپ کو خواب میں سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں، خوفناک خواب آتے ہیں، آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، آپ بہت زیادہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، ہم سانپ اور بچھو بہت دیکھتے ہیں۔ آپ کو خوفناک خواب آتے ہیں، آپ تیزی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، ہم اکثر سانپ اور بچھو کو دیکھتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا خوفناک خواب دیکھنا، سانپ بچھو دیکھنا اور ایسی خوفناک چیزیں دیکھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔
جادو کی 7 نشانیوں میں سے چھٹی نشانی جسمانی تکلیف ہے، جیسے شدید سر درد، جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس۔ حالانکہ میڈیکل رپورٹس نارمل ہیں، بہت سے لوگ شدید سر درد کی شکایت کرتے ہیں اور جسم میں پنوں اور سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اس مسئلے سے دوچار ہوں، ڈاکٹر رپورٹس کرواتا ہے اور رپورٹیں مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، رپورٹیں بالکل واضح ہیں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے اپنے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے۔ لہٰذا اگر رپورٹس واضح ہیں تو میڈیکل رپورٹس واضح ہونے کے باوجود لیکن پھر بھی آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی جسمانی مسئلہ ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7 نشانیوں میں سے 7ویں نشانی یادداشت کا کمزور ہو جانا ہے۔ آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا یا اس طرح کی چیزوں کو بھول جانا یا الجھن میں پڑ جانا، ہر چیز کے بارے میں الجھ جانا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یہ جادو کی وہ علامات ہیں جن کی آپ کو تلاش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے، اس طرح کی یادداشت کا مسئلہ ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، آپ کو اسے جادوئی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی شخص اکثر طبی طور پر ڈپریشن یا اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر سے رپورٹس حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی رپورٹس نارمل آتی ہیں پھر بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ جادو کی زد میں ہیں یا نظر بد کے زد میں ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں تک کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تھوڑا سا بھی وہم آ جائے فوری طور پر جادوگروں سے رابطہ کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، اور وہ لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے، بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ فوراً آپ کو بتائیں گے بھائی آپ جادو کی زد میں ہیں، کسی نے آپ پر سخت جادو کیا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اسے فوری طور پر توڑنا ہوگا، یہ کرنا پڑے گا، یہ چیزیں آپ کو لانا ہوں گی۔ یعنی وہ آپ کے اندر خوف پیدا کریں گے، آپ کو وہم میں مبتلا کریں گے، آپ جو کہ پہلے ہی پریشانی میں ہیں، یہ سن کر آپ مزید پریشان ہو جائیں گے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اپنے کاروبار کو بہتر بنائیں گے، اپنی دکان کو خوب چمکائیں گے، وہ آپ سے مال لیتے رہیں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا آپ کو اس طرح کا کوئی کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں یہ 7 نشانیوں میں سے کچھ علامات موجود ہیں تو اس کا علاج آپ کو خود کرنا ہے۔ جادو اور نظر بد کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نظر بد یا کسی جادو کے اثر میں ہو تو تم صبح شام 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو وضو کی حالت میں رہیں۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیں، کیونکہ اگر آپ پاک رہیں گے تو یہ چیزیں آپ پر اثر نہیں کریں گی۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورۃ بقرہ ضرور پڑھیں۔ سورۃ بقرہ جادو کے اثرات کو زائل کرتی ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ طاقتور جادو کے اثرات بھی اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جادو، جنات، نظر بد آپ سے دور ہو جائیں گی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ گھر میں چلائیں، اس سے آپ کے گھر سے منفی توانائی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کریں۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح شام 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں، اپنے گھر پر دم کریں، ہو سکے تو 1 گلاس پانی پر دم کریں اور اس کو سب گھر والے پی لیں اور گھر میں بھی چھڑکاؤ کر لیں۔ انشاءاللہ جادو اور اس کے اثرات سب تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود نہیں مانتے ہوں، آپ کا دل ڈاماڈول ہوتا ہو کہ یہ آیات پڑھنے سے کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیات، یہ قرآن شفا ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ان آیات پر جتنا ہو سکے عمل کریں، انشاءاللہ یہ تمام شیطانی اثرات آپ سے دور ہو جائیں گے۔ پرسکون رہنے کی کوشش کریں، جتنا ممکن ہو پرسکون رہیں، پھر انشاءاللہ یہ سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ کو کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو مستند ہو،
وہ ایک ممتاز شخصیت ہو، آپ کو لگے کہ یہ شخص فراڈ نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ۔ ایسے لوگ پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ سے پیسے یا اس کے بدلے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ والے ہیں تو اس سے علاج کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے منافقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ساتھ کرم کے معاملات رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کی پریشانی کو ختم کر دے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔